بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، ایک بات کا یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج کل گھریلو تربیت کا ماحول بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے۔ بچہ اسکول میں مدرسے میں بعد میں جاتا ہے، لیکن مدرسہ جانے کی عمر تک 4 سال 5 سال کا جو وقفہ ہے، اس کا سارا وقت اپنی ماں، بہن، باپ، بھائی ان کے درمیان گزرتا ہے، اور یہی عمر ہوتی ہے سیکھنے کی۔ زبان بھی بچہ انہی کے درمیان سیکھتا ہے، لب و لہجہ بھی انہی سے سیکھتا ہے، گفتگو کا انداز بھی انہیں سے سیکھتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ بھی انہیں سے سیکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھی یا بری عادتیں بھی بچہ اپنے گھر کے اندر ہی سیکھتا ہے۔ یہ زمانہ انتہائی اہم ہے۔ اس زمانے میں اگر بچے کی صحیح تربیت کر دی گئی، اس کا مزاج بنا دیا گیا، تو آگے اس کی اصلاح آسان ہوگی اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس عمر میں جو شعور کی عمر تک پہنچنے کا زمانہ ہے اور اس کے بعد بالغ ہونے تک کا زمانہ ہے، اس میں بچوں کی طرف سے لاپرواہی برتی گئی اور ان کی تربیت کا خیال نہیں کیا گیا، اور خدا نخواستہ وہ کسی غلط لائن پر پڑ گئے، تو پھر ان کی اصلاح ہونا ناممکن نہیں تو مشکل بہت زیادہ ہے۔ آج کچھ اپنی مشغولیات کی وجہ سے اور بڑی حد تک ملٹی میڈیا موبائل کی وجہ سے یہ ماحول ختم ہو رہا ہے۔ گھر میں جتنی دیر گھر کا ذمہ دار بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کسی گوشے میں بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے۔ ماں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور بچوں کو بھی موقع ملا، وہ بھی موبائل لے کر کہیں بیٹھ گئے۔ بلکہ آج تو شیرخوار بچوں کو چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھمایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو موبائل کی حقیقت سے بھی واقف نہ ہو، وہ بھی موبائل سے کھیلتے ہیں۔ بچے گیم کے نام پر اور اس کے بعد بڑے دوسرے نام پر چیٹنگ کے لیے، میسج کے لیے، یوٹیوب اور واٹس ایپ کے لیے، اور اب تو نہ جانے کیا کیا اگڑم بگڑم اس کے اندر آ رہا ہے، علم غلم چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، عمر برباد ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے پہلے آپ کو حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت و تندرستی، دوسرے فرصت۔ فرصت کے معنی اوقات، زندگی کے جو لمحات ملے ہیں، جوانی کا زمانہ ہو، بچپن کا زمانہ ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بڑھاپے کا ہو، فرصت کے جو بھی لمحات ہیں، یہی مان لیجئے کہ کچھ مشغولیتیں ہیں۔ کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، کوئی تاجر ہے دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی صنعت کار ہے اپنی صنعت و حرفت میں مشغول ہے، لیکن کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو 24 گھنٹے کا ہو۔ کچھ وقت کے بعد فرصت ملتی ہی ہے، جو وقت آدمی اپنے اہل و عیال کے اندر گزارتا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے سب سے بہترین عطیہ
اچھے ادب کا سکھلانا ہے۔ وہ سونے چاندی کا ڈھیر لگا دے، بلڈنگیں کھڑی کر کے دے دے، اعلیٰ درجے کی تجارت ان کے حوالے کر دے، یہ اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا قیمتی یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، تربیت کرے، اس کی ایک مسلمان بچہ بن کر جینے کے اس کا ہنر سکھائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ فرمائی ہے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ربیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ربیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بدر کے قریب انتقال کر گئے۔ وہ پھر ان کی بیوہ سے یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ اس وقت ان کی گود میں ایک تو بچہ تھا جس کا نام عمر، اور ایک صاحبزادی تھی زینب، اور ایک نام درہ آتا ہے۔ اب یا تو درہ انہی زینب کا دوسرا نام ہے یا وہ ایک بیٹی اور ہے، تو دو بیٹیاں ایک بیٹی ہو گئی۔ ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو کانت یدی تطیش فی صحفتی، میرا ہاتھ رکابی میں ادھر ادھر بہکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا کل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، دائنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، اور اپنے قریب سے کھاؤ، اگر رکابی ہے بڑا برتن ہے تو اپنے آگے سے کھاؤ۔ فرماتے فما زالت تلک طعمتی، ایک مرتبہ آپ نے مجھ کو سمجھا دیا، پوری زندگی میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بچوں کو سکھایا جائے، اپنے سامنے بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا جائے، دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھل کر آؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، کھانا شروع کر پوچھے فوراً بسم اللہ کیا تھا، بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ ان کو بتایا جائے کہ اپنے آگے سے کھاؤ، کھانا اتنا لو جو کھا کر ختم ہو جائے، اس کے بعد برتن صاف کرو، جھوٹا مت چھوڑو۔ جھوٹا تو خیر لوگوں کی گفتگو، ہمارے یہاں تو کوئی جھوٹا ہوتا نہیں، سورۃ المؤمن شفاء، لیکن بچا کے چھوڑ دینا یہ غلط ہے۔ برتن کو چاٹ کے صاف کرنا سنت ہے، اور اگر صاف کرے گا تو برتن دعا دے گا کہ جس طرح تو نے مجھ کو صاف کیا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو گناہوں سے پاک کرے۔ پانی پینے کا طریقہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، داہنے ہاتھ سے پیو، 3 سانس میں پیو، اور سانس لیتے ہوئے برتن منہ سے علیحدہ کر دو۔ 4 سنتیں ہوئی پانی پینے میں۔ آج بچہ پانی پی رہا ہے، بچہ کیا ہم بڑے پی رہے ہیں، کوئی ادب نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے پینے کے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایک سانس میں گٹر گٹر اڑا گئے، یہ ادب ہمیں جب خود عمل کریں گے تو بچہ سیکھے گا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ماں باپ کو اور بڑوں کو گھر میں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بچہ اس کو دیکھ کر صحیح راستے پر چلے۔ باپ گالی بکے گا بچہ بھی گالی سیکھے گا، جھوٹ بولے گا بچہ بھی جھوٹ بولے گا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کرے گا بچہ اس کو پکڑے گا، اس کی عادت بنے گی۔ اسی لیے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جس کا اثر ان کے مزاج پہ پڑے یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون نے اپنے بچے سے فرمایا تعال اعطک، یہاں میں تم کو کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اردت ان تعطی، جب تم نے کہا تاؤ میں تم کو چیز دوں تو کیا چیز دینے کا ارادہ تھا؟ کہنے لگی اردت ان اعطی تمرۃ، میرے جی میں یہ تھا کہ بچہ آئے گا تو اس کو ایک چھوارا دوں گی۔ آج فرمایا اما انک لو لم تعطی لکتبت علیک کذبۃ، تم اگر اس کو چھوارا نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ آج بچوں کو کے ساتھ اس طرح کی کتنی باتیں کہی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو جھوٹ سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اچھا بچہ جب یہ دیکھے گا مجھ سے کہا کہ آؤ تم کو چیز دوں، اور جب قریب پہنچا تو مٹھی کھول دی کچھ نہیں، وہی سیکھے گا، یہی حرکت تو خود کرے گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے گا تو جھوٹ بولے گا، اس کے سامنے دوسروں کو شکایت کی جائے گی، غیبت کی جائے گی، وہ غیبت کا عادی بنے گا۔ اسی لیے بچوں کے سامنے کوئی ایسی اوچھی حرکت کرنا، گالی بکنا، کوئی
نامناسب کام کرنا یہ ان کی تربیت کے خلاف، خود تو گناہ ہے ہی لیکن اس کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال کس چیز کا ہے؟ صرف کھانے پینے کپڑے مکان کا نہیں ہے، اس کو تو ہر انسان اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم بھی سمجھتا ہے کہ اپنی اولاد کے کھانے کپڑے رہائش، اس کی شادی بیاہ، اس کے علاج، اس کی تعلیم یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بغیر کسی کی توجہ دلائے ہوئے وہ خود کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ صرف دنیاوی ضرورتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بچے کو مسلمان بن کر جینا سکھائیں، اس کو دعائیں سکھلائیں۔ گھر میں آئے تو کہو بیٹا سلام کر کے آیا کرو، کوئی چیز دے کو جزاک اللہ بولو، کوئی اچھی چیز ہے الحمدللہ بولو بیٹا، یہ دعائیں ہیں کو سکھلایا جائے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ اس کو ویسے موقع پر انا للہ پڑھا جاتا ہے، چھینک آئے تو الحمدللہ بولو، اس کے بعد اگر کسی کو چھینک آئے اس نے الحمدللہ، اس سے کو یرحمک اللہ بولو۔ یہ تعلیم کا زمانہ ہے اور بچے بہت تیز پکڑتے ہیں، بہت تیز اخذ کرتے ہیں، ان کا ذہن بہت اخاذ ہوتا ہے، اچھی عادتوں کو بھی سیکھتے ہیں، بری عادتوں کو بھی سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ گھر کے دادا ہیں تو اپنے پوتوں کو دیکھیں، نانا ہے تو نواسوں کو دیکھیں، نواسیوں کو دیکھیں، باپ ہے تو اپنی اولاد بیٹوں بچوں کو دیکھیں، بچیوں کو دیکھیں، ان کی تربیت پر نگاہ رکھیں۔ اور اگر تربیت نہیں کریں گے تو آج دیکھ لیجئے کس تیزی کے ساتھ ہمارے ایمان جا رہا ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، الحاد پھیل رہا ہے، بچے تشکیک کے شکار ہو رہے ہیں۔ اسی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ گھر میں کچھ وقت فارغ کر کے کوئی دینی کتاب پڑھی جائے، فضائل اعمال ہے، بہشتی زیور ہے، یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں، فضائل جو جزاء الاعمال ہے، اور اغلاط العوام ہے، اصلاح الرسوم ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گھروں میں پڑھنے کی۔ عورتوں میں پڑھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، مسلم خواتین کے 20 سبق، چھوٹا سا رسالہ ہے، بچیوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ ازواج مطہرات، امت مسلمہ کی مائیں، بچیوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ اسی طرح تحفہ خواتین، یہ سب ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں گھریلو تربیت کے لیے، اس لیے ان کتابوں کی گھر میں خالگی ہونی چاہیے تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔